ایک مرد اور ایک عورت پکنک منانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے گھر سے بہت دور ایک ندی کے کنارے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ پکنک منا رہے ہیں، میاں بیوی ہے دونوں. تو شوہر صاحب کپڑے اتارتے اور ندی میں نہانے لگتے ہیں. بیوی سے کہتے ہیں کہ جب تک تم کھانا وغیرہ بناؤ. اب وہ سلطان ایریا، وہاں کوئی بھی نہیں، صرف یہ میاں بیوی دو ہی لوگ ہیں. بیوی نے جب اپنے شوہر کو ندی میں نہاتے ہوئے دیکھا تو اس کا بھی دل چاہا کہ میں بھی ندی میں نہاؤں. تو کہتی ہے کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی ندی میں نہاؤں. تو شوہر نے کہا نہیں، اس ندی میں مت نہاؤ، مناسب نہیں ہے، تم عورت ہو. کہا کون دیکھنے والا ہے یہاں، میں اور میرے اور تمہارے سوا کوئی ہے ہی نہیں. شوہر نے پھر منع کیا، لیکن بیوی نے ضد پکڑ لی کہ میں ندی میں نہاؤں گی. یہاں تک کہ بیوی ندی کے کنارے قریب آتی ہے تو شوہر نے ڈرانے کے لیے کہ کم از کم یہ مان نہیں رہی ہے تو ایک سخت جملہ کہا کہ شاید اس جملے سے ڈر جائے تو ندی میں نہ نہائے. تو ڈرانے کے لیے سخت جملے میں کہتا ہے کہ اگر تو اس پانی میں اب کودی، میں منع کر رہا ہوں، اس پانی میں مت کودنا، اگر اس پانی میں کودی تو تجھ پر 3 طلاق. زبان سے شوہر کے نکلنا 3 طلاق، اور محترمہ جو ہے اسی وقت کود گئی. کیونکہ عورت کی مسئلہ یہ ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، جس چیز سے روکو وہ کام پہلے کرتی ہے. اس کی زبان سے نکلنا کہ اس پانی میں کودی تو تجھ پر 3 طلاق، زبان سے ادھر نکلا اور اس نے چھلانگ لگا دی، کود گئی صاحب. اس کے بعد یہ کود جاتی ہے. اب شوہر باہر نکلا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہا نیک بخت تو نے کیا کیا. یہ بھی باہر نکلی، کہا آپ کو بھی کیا ضرورت تھی اتنا سخت جملہ بولنے کی. اب کہا بہرحال جہاں تک میں شریعت کا حکم جانتا ہوں طلاق تو ہو گئی ہے. پھر بھی مفتیان کرام سے پوچھتے، اب ساری پکنک کا مزہ کرکرا ہو گیا صاحب. جتنے خوشی خوشی گئے تھے اب اتنے ہی روتے ہوئے آ رہے ہیں. بہرحال سوال کیا گیا، ہندوستان کے کئی بڑے بڑے مفتیان کرام کی بارگاہ میں وہ استفتاء پیش کیا جاتا ہے کہ حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے، میں نہا رہا تھا، بیوی نے نہانے کی ضد کی، میں نے کہا اگر تو اس پانی میں کودی تجھ پر 3 طلاق. ہر مفتی پڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی مسئلہ بہت سیدھا سا ہے، کوئی پیچ نہیں ہے اس میں. بات سیدھی سی ہے کہ تم نے پانی میں کودنے سے منع کیا اور تمہارے کہنے کے بعد وہ پانی پہ کود گئی، اس نے تمہاری نافرمانی کی، لہذا 3 طلاق پڑ گئی، تمہارے نکاح سے خارج ہو گئی. وہی سوال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں آتا ہے. اعلیٰ حضرت نے سوال کو بڑے غور سے پڑھا اور اس کے بعد ایک لائن میں جواب دیتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، باخوشی میاں بیوی ساتھ میں رہ سکتے ہیں. اب ایک طرف بے شمار فتوے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق ہو گئی، اور ایک تنہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. یہ حیران ہو گیا اور اس نے وہ فتوے کی کاپیاں کچھ زیروکس کی، کاپیاں کی، اس کے عکس نکالے اور سارے مفتیان کرام کو بھیج دیا اور کہا کہ آپ کہتے طلاق ہو گئی اور مولانا احمد رضا فاضل بریلوی تو کہتے طلاق نہیں ہوئی. تو سارے مفتیان کرام حیران ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے اتنی بڑی فاش غلطی کیسے ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ طے ہوا، علماء نے آپس میں ایک دوسرے کو تار لے کے کہا کہ سب مل کر بریلی چلتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے سامنے ہی گفتگو کرتے ہیں کہ آخر ایسا فتویٰ آپ نے کیوں دیا. چنانچہ سب پہنچے اور عالت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ حضور کیا یہ آپ ہی کا فتویٰ ہے؟ فرمایا ہاں. کہا یہ کیسا عجیب فتویٰ ہے، سیدھا سا مسئلہ ہے کہ اس نے کہا پانی میں کودی 3 طلاق، وہ کود گئی تو طلاق تو ہو گئی، آپ کیسے کہتے طلاق نہیں ہوئی؟ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے سوال ہی پر غور نہیں کیا، جواب تو سوال ہی میں پوشیدہ ہے. کہا حضور کیا سوال اور اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ کہا اس نے کہا تو اس پانی میں کودی، تو جب کہا تو وہ پانی کچھ اور تھا، پانی ندی کا تھا، بہ رہا تھا. جب کہا اس پانی میں کودی تو وہ پانی اور تھا، جب وہ کودی تو وہ پانی تو آگے بڑھ چکا تھا، یہ دوسرے پانی میں کودی ہے، لہذا طلاق نہیں ہوئی، پانی تو بہہ کے نکل چکا. عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر. اس لیے کہا گیا ہے کہ پچھلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا. کہ جہاں مفتیان کرام کا ذہن نہیں جاتا یا جہاں مفتیان کرام کا ذہن ختم ہو جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کے ذہن کی ابتدا ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس طرح کے بے شمار فتوے ایک